سبق نمبر 133 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 14 آیت نمبر 109 تا 126۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قال کہا الملأ سرداروں نے من قوم فرعون قوم فرعون سے ان هذا بلا شبہ یہ لساحر جادوگر ہے علیم جاننے والا۔ پوری آیت۔ فرعون کی قوم کے سردار بولے بلا شبہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ یرید وہ چاہتا ہے ان یخرجکم کہ نکال دے وہ تم کو من ارضکم تمہاری زمین سے۔ فماذا تو اب کیا تأمرون تم حکم کرتے ہو۔ پوری آیت۔ یہ تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین۔ قالوا کہا انہوں نے ارجہ ٹال دے اس کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وارسل اور بھیج، فی المدائن شہروں میں، حاشرین جمع کرنے والے۔ پوری آیت۔ وہ بولے اس کو اور اس کے بھائی کو سر دست ٹال دے اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دے۔ یأتوک بکل ساحر علیم۔ یأتوک لے آئیں وہ تیرے پاس، بکلی ہر ایک، ساحرن جادوگر، علیم جاننے والے کو۔ پوری آیت۔ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس بلا لائیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین۔ وجاء اور آئے السحرة فرعون جادوگر فرعون کے پاس، قالوا کہا انہوں نے ان لنا بے شک ہمارے لیے لأجرا کوئی انعام ہے، ان اگر کننا نحن ہوئے ہم الغالبین غالب آنے والے۔ پوری آیت۔ جادوگر فرعون کے پاس آئے اور بولے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین۔ قال کہا اس نے نعم ہاں، وانکم اور بے شک تم لمن المقربین قریبیوں میں ہو جاؤ گے۔ پوری آیت۔ اس نے کہا ہاں اور یقیناً تم تو مقرب ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین۔ قالوا یا موسیٰ کہا انہوں نے اے موسیٰ اما یا ان یہ کہ تلقیا تو ڈالے، و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہوں نحن ہم الملقین ڈالنے والے۔ پوری آیت۔ وہ بولے اے موسیٰ یا تو ڈال دے اور یا ہم ڈالنے والے ہیں۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ قال کہا اس نے القوا تم ڈالو، فلما پھر جب القوا ڈالا انہوں نے، سحروا جادو زدہ کر دیا انہوں نے، اعینا آنکھوں کو، الناسی لوگوں کی، واسترہبوہم اور ڈرایا انہوں نے ان کو، وجاؤ اور آئے وہ، بسحرن جادو کے ساتھ، عظیم بڑے۔ پوری آیت۔ وہ بولا تم ہی ڈالو، پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان کو ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی بھیجی، إِلَى موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ القی تو ڈال دے، عصا کا اپنے عصا کو، فَإِذَا تو اسی وقت،
ہیا وہ تلقف نگلنے لگا ما اسے جو یأفکون گھڑ کر وہ لائے تھے۔ پوری آیت۔ اور ہم نے بذریعہ وہی موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو، تو اسی لمحے وہ ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلتا چلا گیا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ فوقع الحق سو ظاہر ہوا حق، و بطل اور غلط ہوا ما وہ جو کانو تھے وہ یعملون کرتے۔ پوری آیت۔ سو حق ظاہر ہوا اور ان کا سارا جو عمل تھا وہ غلط ہو گیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین۔ فغلبوا سو مغلوب ہو گئے وہ، ہنالک وہیں، وانقلبوا اور لوٹے وہ، صاغرین ذلیل ہو کر۔ پوری آیت۔ وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ وَأُلْقِيَ اور گرا دیے گئے، السَّحَرَةُ جادوگر، ساجدین سجدہ کرنے والے۔ پوری آیت۔ اور تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قالوا کہا انہوں نے، آمنا ایمان لائے ہم، برب العالمین جہانوں کے رب پر۔ پوری آیت۔ وہ بولے ہم تو پروردگار عالم پر ایمان لا چکے۔ رب موسیٰ و ہارون۔ رب موسیٰ و ہارون جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ پوری آیت۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ قال فرعون کہا فرعون نے، آمنتم کیا ایمان لے آئے ہو تم، بھی اس کے ساتھ، قبل ان قبل اس کے کہ آذن اجازت دیتا میں، لکم تمہارے لیے، ان ھذا بے شک یہ، لمکرن چال ہے، مکرتموہ چلی ہے تم نے وہ، فی المدینتی شہر میں، لتخرجوا تاکہ نکال دو تم، منہا یہاں سے، اہلہا اس کے باشندوں کو، فسوف تو عن قریب، تعلمون تم جان جاؤ گے۔ پوری آیت۔ فرعون بولا تم اس پر ایمان لا چکے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ یہ تو ایک چال ہے جو تم سب نے مل کر شہر میں چلی ہے تاکہ تم یہاں کے باشندوں کو نکال دو، سو تم ان قریب جان لو گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ لَأُقَطِّعَنَّ ضرور کاٹ ڈالوں گا میں، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ضرور میں تمہیں سولی لٹکاؤں گا، اجمعین سب کو۔ پوری آیت۔ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف طرف کے پاؤں ضرور کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی بھی ضرور چڑھاؤں گا۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون۔ قالوا کہا انہوں نے، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرف، منقلبون لوٹنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ وہ بولے بے شک ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ وما اور نہیں ہے، تنقم تجھے دشمنی، منا ہم سے، الا ان مگر یہ کہ، آمنا ایمان لے آئے ہم، بآیات ربنا اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جب، جاءتنا آئیں وہ ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ
انڈیل دے تو علینا ہم پر صبرن صبر وتوفنا اور موت دے تو ہمیں مسلمین مسلمانی کی حالت پر۔ پوری آیت۔ اور تجھے ہم سے بجز اس کے کوئی دشمنی نہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں مان لی ہیں جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمانی پر موت دے۔ سورۃ الاعراف کے 14ویں رکوع میں درج 18 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 109 110 قال الملأ من قوم فرعون سے فماذا تأمرون تک فرمایا فرعون کی قوم کے سردار بولے بلا شبہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یعنی فرعون کے سامنے بھرے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک خدا کی دعوت پہنچاتے ہوئے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا اور اپنی نبوت کی دلیل میں عصا کے سانپ بن جانے اور ہاتھ کے روشن ہو جانے والے دونوں معجزے پیش کر دیے، تو غالباً اس کے بعد فرعون نے غور و فکر کے لیے قومی کانفرنس بلائی ہوگی، جس میں سرداروں کی رائے تھی یہ قدرتی نشانیاں نہیں بلکہ جادو ہے۔ بقول مفسرین اس زمانے میں مصر کا جادو بہت مشہور تھا اور بچہ بچہ جانتا تھا، اس طرح کے کرتب جادوگر ہی دکھاتے ہیں۔ لیکن آیت میں لفظ علیم بتا رہا ہے سردار اتنا ضرور مان گئے کہ یہ عام جادو نہیں بلکہ کوئی انوکھی قسم کا جادو ہے جو ایک مہا جادوگر ہی دکھا سکتا ہے۔ حالانکہ جادو اور معجزے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، جو صرف اہل نظر پر نیک و بد کرداروں کو دیکھ کر واضح ہو جاتا ہے، لیکن سادہ عوام کبھی اللہ کے پیاروں کو جادوگر اور کبھی جادوگروں کو پہنچی ہوئی سرکار سمجھنے میں دھوکہ اس لیے کھا جاتے ہیں کہ بظاہر جادو اور معجزے کے پیچھے نظر کچھ نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جادوئی کرتب کے پیچھے شیطانی، مادی اور طبعی اسباب لازمی ہوتے ہیں جو جادوگروں کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے جادو سیکھا اور سکھایا بھی جا سکتا ہے، جبکہ معجزہ یا کرامت کے پیچھے سوائے دست قدرت کے ایسا کچھ نہیں ہوتا جسے نبی یا ولی کسی اور کو سکھانا تو درکنار الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے، بس اتنا کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یہ تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ یعنی قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام بھی دھر دیا کہ یہ جادو کے کرتب سے شہرت و مقبولیت حاصل کر کے بنی اسرائیل کی آزادی کے نام پر یہاں کے اصل مکین قبطی قوم کو بے دخل کرنا اور خود اقتدار پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ یہ تمام پہلو سامنے رکھ کر مشورہ دو اب کیا کرنا چاہیے۔ بقول مفسرین سرداروں کا کلام پچھلی آیت تھی کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ والی آیت فرعون کا کلام ہے کہ مجھے مشورہ دو کیا کروں۔ سورۃ الشعراء میں بھی مشورہ مانگنے کی نسبت فرعون کی طرف ہے۔ بعضوں نے کہا باہمی مشاورت تھی، کبھی فرعون رائے لیتا اور کبھی سردار۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سردار فرعون سے حکم صادر کرنے کو کہتے اور فرعون ان سے عمل درآمد کے وعدے مانگتا۔ بقول مفسرین پیغمبر کے معجزے اور جادوگروں کے شعبدے بظاہر ملتے جلتے تھے، اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور اقتدار کا لالچی کہہ دیا۔ معلوم ہوا حق و باطل کے ٹکراؤ میں عمل بظاہر ایک جیسا بھی ہو پھر بھی حق پرست عمل صالح اور دعوت الی اللہ سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، جبکہ اہل باطل ایمان و عمل سے کوسوں دور اور ان کی غرض و غایت دنیا اور مادہ پرستی ہوتی ہے۔ صرف موسیٰ کو ہی نہیں بلکہ ہر نبی کو اس کے دور میں رائج فنون کے مطابق معجزے دے کر بھیجا گیا تاکہ لوگ مادہ پرستی پر توکل چھوڑ کر خدا پرستی کی طرف لوٹ آئیں۔ آیت نمبر 111 112 قالوا ارجہ و اخاہ سے بکل ساحر علیم تک فرمایا وہ بولے اس کو اور اس کے بھائی کو سر دست ٹال دے اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دے۔
یعنی فرعون کے درباریوں کا کہنا تھا موسیٰ کے مطالبات ماننے یا اس سے دشمنی پالنے میں جلد بازی کی بجائے کچھ عرصہ ٹال مٹول سے کام لیا جائے۔ اسی دوران تمام بڑے شہروں میں ایلچی بھیج کر منادی کروا دی جائے کہ بادشاہ سلامت نے ماہر جادوگروں کو اپنے ہاں بلوایا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس بلا لائیں، یعنی ایک دن شاہی دربار میں چوٹی کے جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ سے ان کا مقابلہ کروا دیا جائے، پتہ چل جائے گا۔ اگر موسیٰ جیت گیا تو بات مان لی جائے، ورنہ سزا دے دی جائے۔ جمع ہونے والے جادوگروں کی تعداد 70 یا 72، بعضوں نے 12,000، 30,000، 70,000 اور 80,000 تک کی روایات نقل کی ہیں۔ ممکن ہے کسی نے صرف بڑے بڑے جادوگر شمار کیے ہوں اور کسی نے چھوٹے بڑے تمام، اور بعض نے تماشبین بھی شامل کر لیے ہوں۔ قرآن کی دیگر آیات میں ہے موسیٰ علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے مطالبہ منظور کرتے ہوئے قوم کو عید کا تہوار مقرر کرنے اور دن چڑھے مجمع عام میں مقابلہ کرنے کا مطالبہ رکھ دیا۔ آیت نمبر 113 114 وجاء السحرة فرعون سے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تک فرمایا جادوگر فرعون کے پاس آئے اور بولے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا۔ یعنی مقابلے کے روز جادوگروں نے غالب آنے کی صورت میں فرعون سے صلہ مانگ لیا۔ بقول مفسرین اہل باطل کی دلچسپی دنیاوی مال و متاع سے ہوتی ہے، جبکہ اہل حق کی نگاہ صرف اللہ کی رضا پر مرکوز رہتی ہے۔ وہ اپنی دعوت و محنت کا معاوضہ سوائے خدا کے کسی اور سے نہیں مانگتے، حالانکہ دونوں کا میدان ایک ہی ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اس نے کہا ہاں اور یقیناً تم تو مقرب ہو جاؤ گے، یعنی فرعون نے جادوگروں کو انعام کی یقین دہانی بھی کروا دی اور اس سے کہیں بڑھ کر شاہی دربار میں خاص درجہ دینے کا وعدہ بھی دے دیا تاکہ وہ جم کر مقابلہ کریں۔ بقول مفسرین جادوگروں کے سردار شمعون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہار گئے تو تمہیں مجھ پر ایمان لانا ہوگا۔ جواب میں اس نے کہا اول تو ہماری ہار ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہم وہ جادو لے کر آئے ہیں جس کا دنیا میں کسی کے پاس توڑ ہی نہیں۔ ہاں اگر ہار گئے تو سب کے سامنے ایمان کا اقرار کر لیں گے، یہ وعدہ ہو گیا۔ آیت نمبر 115 116 قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی سے وجاءوا بسحر عظیم تک فرمایا وہ بولے اے موسیٰ یا تو ڈال دے اور یا ہم ڈالنے والے بنے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہونے کو تھا کہ جادوگروں نے مقابلے کی ابتدا چاہی۔ مقابلہ چونکہ جادوگروں کی طرف سے تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو محض قبول کیا تھا، اس لیے ضابطے کے مطابق جادوگر بولے ابتدا آپ کریں گے یا ہم کریں۔ اگلی آیت میں فرمایا وہ بولا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان کو ڈرایا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ضابطے کا خیال کرتے ہوئے جادوگروں کو پہل کا موقع دے دیا۔ بقول مفسرین جادو اگرچہ حرام اور نبی کا مقابلہ کفر تھا، اس کے باوجود نبی کا اجازت دینا محض باطل کی بے ثباتی کو اور حق کی تاثیر کو واضح کرنے کے ارادے سے تھا، جس کے لیے اجازت دینا پڑی، ورنہ وہ شکست کھا کر حق کو قبول کرنے کی طرف مائل نہ ہوتے۔ بعضوں نے کہا مقابلہ تو طے تھا، بس جادوگروں نے موسیٰ کو پہل کا اختیار دیا، جسے واپس انہی کی طرف لوٹا دیا گیا۔ چنانچہ جادوگروں نے جیسے ہی اپنا جادو میدان میں پھینکا، یعنی رسیاں اور چھڑیاں جن کا ذکر قرآن کی دیگر آیتوں میں ہے، دیکھنے والوں کی ایسی نظر بندی کر دی گئی کہ انہیں چلتے پھرتے سانپ دکھائی دینے لگے اور وہ ڈر گئے۔ قرآن میں دوسری جگہ خیال بندی کا ذکر بھی ہے، گویا دیکھنے والے رسیوں اور لاٹھیوں کو واقعی سانپ سمجھ بیٹھے تھے۔ قرآن میں ہے موسیٰ علیہ السلام بھی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے تو خدا نے تسلی دی کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں، بے شک آپ ہی غالب ہوں گے،
کہا گیا ہے یہ گھبراہٹ اس لیے تھی کہ لوگ کہیں کرتب دیکھ کر معجزات کے متعلق مشکوک نہ ہو جائیں۔ بقول جملہ مفسرین، جادو کی متعدد اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ چیز کی اصل جوں کی تو رہے مگر دیکھنے والوں یا سمجھنے والوں کو تبدیل نظر آئے۔ یہاں یہی قسم مراد ہے جسے قرآن نے سحر عظیم یعنی بڑا جادو کہا، اعظم یعنی سب سے بڑا جادو نہیں کہا۔ ممکن ہے کوئی اس سے بھی زیادہ سخت قسم کا جادو ہو، واللہ عالم۔ آیت نمبر 117 118 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ سے وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور ہم نے بذریعہ وحی موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دو، تو اسی لمحے وہ ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلتا چلا گیا۔ یعنی جادوگروں کے کرتب سے وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو دکھنے میں سانپ نظر آ رہے تھے، بمطابق روایات جن سے ایک مربع میل کا سارا میدان بھر چکا تھا اور سانپ ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہوتے جا رہے تھے۔ جادوگروں کا کام مکمل ہونے کے بعد خدا کا حکم ملتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا تو اس نے ایک بڑے اژدہے کی شکل میں رینگتے ہوئے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے نگل لیا۔ بقول مفسرین، اژدہے نے جادوگروں کا جادو بالکل ختم ہی کر دیا۔ بعضوں نے کہا رسیوں اور لاٹھیوں کا وجود ہی ہوا ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں صرف جادو کا اثر ختم ہوا، رسیاں اور لاٹھیاں اپنی اصلی حالت میں پڑی رہ گئیں۔ آیت میں لفظ تلقفو کا معنی کسی چیز کو نگل جانا، کھا لینا ہے۔ خالی اثر کو، وہ بھی جو دیکھنے والوں کی نظر یا دماغ پر ہو، اسے نگل جانا سمجھ سے باہر ہے۔ نگلا تو کسی مجسم چیز کو جاتا ہے۔ ویسے بھی ایک دوسرے کے جادو کا توڑ کر دینا یا اثرات کو ختم کر دینا جادوگروں کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہاں کا غیر معمولی واقعہ جس نے جادوگروں کو ہلا کر رکھ دیا، اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ان کا اصلی سامان بھی معدوم ہو چکا ہو۔ تفاسیر میں ایک ایسا قول ملتا بھی ہے کہ جادوگروں کو زیادہ حیرانی اس وقت ہوئی جب سارا سامان نگل جانے والا اژدہا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں جاتے ہی پھر سے عصا بن جاتا ہے اور اس کی جسامت میں کوئی پھیلاؤ یا موٹاپا تک نہیں آتا۔ اگلی آیت میں فرمایا، سو حق ظاہر ہوا اور ان کا سارا جو عمل تھا وہ غلط ہو گیا۔ یعنی حقیقت کے سامنے فریب مٹ گیا، معجزے کے مقابلے میں جادو پٹ گیا، روحانی طاقت کے آگے مادی یا شیطانی اسباب کھڑے نہ رہ سکے۔ تنہا اکیلے موسیٰ علیہ السلام خدا کی نصرت سے حق و صداقت کا بول بالا کر گئے۔ آیت نمبر 119 120 فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فرمایا وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ یعنی فرعون اور اس کے کارندوں نے جب دیکھا کہ جادوگر ہار گئے ہیں، مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے ہیں، تو ان کے پلے کچھ نہ رہا اور وہ ذلیل یا نا امید ہو کر لوٹے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور تمام جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ یعنی جادوگر چونکہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ہارنے کی صورت میں ایمان لانے کا وعدہ دے چکے تھے، اس لیے وہ لاچار ہوتے ہی سجدے میں گر گئے۔ گویا ان کو ان کی بے بسی نے سجدہ دینے پر مجبور کر دیا، یا خدا کی توفیق سے وہ سجدے میں گر گئے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ و ہارون علیہم السلام نے حق واضح ہونے پر جو ہی سجدہ شکر ادا کیا تو ساتھ ہی جادوگروں نے بھی حقیقت کے اعتراف میں سجدہ کر دیا۔ یہاں خدا کی بے پایاں رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لمحے قبل جو نبی کے مد مقابل تھے ایک دم ولی بن گئے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، فرعون نے جادوگر بلائے ہی اس لیے تھے کہ وہ موسیٰ کو جادوگر ثابت کر دیں گے، لیکن جادوگروں کا خود عاجز ہو جانا ہی ان کی اپنی ہدایت کا جہاں سبب بن گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی برحق نبوت کی دلیل بھی بن گیا۔ آیت نمبر 121 122 قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون فرمایا
وہ بولے ہم تو پروردگار عالم پر ایمان لا چکے، یعنی جادوگروں نے رب کی ربوبیت پر ایمان کا اقرار کر کے ساتھ ہی اعلان بھی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے خدا کی ہستی کے تو قائل تھے مگر توحید پرست نہ تھے، بلکہ بادشاہ پرست اور مخلوق پرست تھے۔ اگلی آیت میں فرمایا جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے، یعنی وہ پروردگار جسے موسیٰ و ہارون علیہم السلام اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ اس جملے میں موسیٰ اور ہارون کی نبوت پر بھی ایمان کا اظہار ہے۔ آیت نمبر 123 قال فرعون آمنتم بہ سے فسوف تعلمون تک فرمایا فرعون بولا تم اس پر ایمان لا چکے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یہ تو ایک چال ہے جو تم سب نے مل کر شہر میں چلی ہے تاکہ تم یہاں کے باشندوں کو نکال دو، سو تم عنقریب جان لو گے۔ یعنی جادوگروں کے ایمان لاتے ہی بہت بڑی تعداد مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ بحوالہ تفسیر مزری بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ تعداد 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جوں ہی اپنا اقتدار جاتا نظر آنے لگا تو اس نے اس سارے عمل کو سیاسی بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دیا تاکہ قوم اشتعال میں بھی آ جائے اور مزید بے وقوف بن کر اس کے ساتھ کھڑی رہے۔ کہتا ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساز باز کر کے یہاں کے باشندوں کو جلا وطن کرنے اور خود اقتدار پر قابض ہونے کا خطرناک منصوبہ بنا لیا ہے اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی۔ اس کا یہ جھوٹ ظاہری حالات کے کچھ مطابق بھی تھا، کیونکہ مقابلے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جادوگروں سے ملاقات بھی ہوئی تھی، جس میں جادوگروں کے ہار جانے پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام مصر کے باشندے بھی نہ تھے بلکہ بنی اسرائیلی تھے۔ جادوگر بھی اکثر و بیشتر دیگر شہروں سے آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ بھی کر رکھا تھا۔ یہ سارے تانے بانے فرعون کے دعوے کی کڑیاں تھے۔ اس کا خیال تھا قوم اس کہانی سے متفق ہو جائے گی۔ عقیدے کے فرق کو اس نے بنیاد نہیں بنایا کیونکہ وہ پہلے ہی اس میں شکست کھا چکا تھا۔ بقول مفسرین جادوگروں کے ایمان لانے پر بھی نہیں بلکہ اجازت کے بغیر ایمان لانے پر اعتراض کرنا یہ تاثر چھوڑ رہا تھا کہ تم نے جلدی کر کے ریاست کو بے وقت کر دیا ہے، ورنہ ہم سب ایمان لانے کے لیے تیار تھے، لہذا اس بات پر سزا ہوگی۔ آیت بتا رہی ہے محب وطن لوگوں کی اصلاحی تحریکیں وقت کے حکمرانوں کو ہمیشہ کھٹکتی ہیں، اقتدار پر براجمان لوگوں کو سبھی اقتدار کے حریص نظر آنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 124 125 لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ سے إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ تک فرمایا میں تمہارے ہاتھ اور مخالف طرف کے پاؤں ضرور کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی بھی ضرور چڑھاؤں گا۔ یعنی فرعون نے بغیر اجازت کے ایمان لانے پر سابقہ جادوگروں کو سخت سزا سنائی تاکہ وہ مروب ہو کر مرتد ہو جائیں یا پھر خوف کے مارے اس کا جھوٹ تسلیم کر لیں کہ واقعی ملی بھگت سے اقتدار چھیننے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ فرعون کا خیال تھا دونوں صورتوں میں اس کے اقتدار کو لاحق خطرات ٹل جائیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وہ بولے بے شک ہمیں تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی سابقہ جادوگروں نے فرعون کی دھمکیوں اور سزاؤں کو نہ صرف ہوا میں اڑا دیا بلکہ مارے جانے پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اچھا ہے، رب تعالیٰ کی محبوب موت اور وہ بھی جلد مل جائے گی۔ ایمان کی یہ سب سے اعلیٰ کیفیت ہے جس میں خدا سے ملنے کا شوق نصیب ہو جاتا ہے۔ گویا دنیاوی سزاؤں کو وہ کیا سمجھیں جن کے نزدیک دنیا شے ہی کچھ نہیں، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے یہاں چاہے جتنا بھی کوئی ظلم کر لے جانا تو سب نے اللہ ہی کے پاس ہے، وہاں ظالم و مظلوم کا حساب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 126 وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا سے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ تک فرمایا اور تجھے ہم سے بجز اس کے کوئی دشمنی نہیں کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں مان لی ہیں جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمانی پر موت دے۔
یعنی فرعون کی طرف سے سابقہ جادوگروں کو یہ قتل وغیرہ کی سزائیں دینا کسی اخلاقی جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ محض ایمان لانے کی وجہ سے ہیں، اور رب کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا کوئی جرم نہیں۔ اگر پھر بھی فرعون نے سزا دینی ہے تو اپنے عزم و استقلال پر کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے اللہ سے صبر و استقامت کی دعا کر دی۔ بقول مفسرین، جو دن کے آغاز میں کافر تھے اور نبی کے مد مقابل تھے، وہ دن کے باقی حصے میں ایسے پختہ مومن بن گئے جیسے انہیں جنت دوزخ نظر آ گئی ہو۔ معرفت حق اور بصیرت ایمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی قوت ایمانی کمزور نہ پڑے۔ آیا فرعون نے انہیں شہید کر دیا تھا یا نہیں؟ تاریخی روایات میں دونوں حوالے ملتے ہیں، مگر سورۃ القصص کی آیت نمبر 35 میں ہے، موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو غالب رکھا جائے گا، فرعونی ان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس آیت کی روح سے لگتا ہے کہ وہ حیات ہی رہے۔